الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی یادگار حج اور عید الاضحیٰ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، فل دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلے شروع کرتی ہوں ویڈیو کو۔ فریضہ حج امت مسلمہ کی بنیادی اور انتہائی اہم فرائض میں سے ایک ہے۔ اس کی تکمیل عید الاضحیٰ پر ہوئی ہے۔ حج کی ابتدا سے قربانی تک ہر رکن خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے کسی نہ کسی عمل کی پیروی کا نام ہے۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک نہایت مخلصانہ عبادت کی یادگار ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال حیات اور واقعۂ زندگی کو ایک خاص عظمت و شرف اور اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی دعوت کو ملت ابراہیمی اور دین حنیفی کے مترادف قرار دیا ہے۔ یہ ملت تمہارے باپ ابراہیم ہی کی، اور دوسری جگہ فرمایا، کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھایا ہے کہ وہی ٹھیک دین ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ وہ ایک ہی خدا کے ہو رہے تھے۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آج تک، اور اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوۂ حسنہ کے طور پر قرآن کریم میں پیش کیا تاکہ ان کے اعمال حیات ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں، امت مسلمہ ان کی اقتداء کرتی رہے۔ ناظرین کرام، حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی محبوب اور چہیتے تھے۔ دودھ پینے کی ہی عمر تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی ہاجرہ اور سحر خوار بچہ اسماعیل کو حجاز مقدسی آب و گیا سرزمین پر لے آئے، جہاں بیٹے کے لیے پانی تک کا نام و نشان نہ تھا۔ یہاں وہ ان دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ ناظرین کرام، کچھ ہی عرصے بعد جب کھانا پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس کی شدت سے رونے لگا تو ماں نے بے تاب ہو گئی اور اضطراب بے چینی کے عالم میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑنے لگی کہ شاید کہیں کوئی چشمہ یا کوئی قافلہ نظر آ جائے جس سے پانی طلب کیا جا سکے۔ اسی دوران کہ اللہ صحیح کا نام دیا اور اسے حاجیوں پر لازم قرار دے دیا۔ ناظرین کرام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اسی تک و دود میں تھیں کہ دیکھا کہ عرب کی تپتی زمین پر جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر گئی تھیں، وہاں پیاس کی شدت سے ان کی ایڑیاں رگڑنے پر ایک چشمہ نمودار ہوا۔ یہ وہی چشمہ زمزم ہے جو صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا جہاں کو سیراب کر رہا ہے اور بیت اللہ کے زائرین کے لیے سب سے اہم تبرک کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پانی میں شفا ہی شفا ہے اور سوائے موت کے سختی کے ہر مرض کا علاج اسی پانی میں ممکن ہے۔ ناظرین کرام، کچھ مدت بعد جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگے اور دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے تو ابو النساء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا۔ انبیاء کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ وہ منشائے الہیت سمجھ گئے، بلا تأمل بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ بیٹے کو ذبح کرنا تو کیا، اس کا تصور کرنا بھی آسان نہیں، لیکن چشم فلک کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بیٹا بھی برضائے رغبت تیار ہو گیا اور باپ کو صبر و استقامت کا پیغام سنایا۔ آنکھوں پر پٹی باندھ
کر بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ان کے عوض مینڈا بھیج کر چھری کو حکم دیا کہ اسے ذبح کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، قرآن میں سورہ صافات میں اس واقعے کو کچھ یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے اسے ذبح قربانی سے تبدیل کر دیا۔ کچھ مورخین کے نزدیک اس کا مطلب دنیا بھر میں اس سال ہونے والی قربانیاں ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ آیت رسول اللہ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری ہے، جو کربلا کے میدان میں قتل کیے گئے تھے۔ ناظرین کرام، جب لے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے انہیں ساتھ لے چلے تو راستے میں 3 مقامات پر شیطان نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا، حکم الہی کی تعمیل سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ان جگہوں پر آپ کے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ اللہ نے اس دین اسلام کی اہم ترین عبادت حج کا رکن کو قرار دے کر نہ صرف یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان واقعات کو باقی رکھا، بلکہ اسے باطن کی صفائی، قلب کی تزکیہ اور قرب الہی کا ذریعہ بنا دیا۔ ناظرین کرام، ابھی قربانی کے واقعے کو کچھ مدت ہی گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذوق و شوق سے کعبہ کی دیواریں اٹھائے اور ساتھ ہی خلوص عقیدت میں دعا کرتے جاتے تھے کہ اے اللہ، ہماری یہ خدمت قبول فرما اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ ناظرین کرام، جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں اس گھر کی زیارت حج کرنے کا اعلان کر دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، اس ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ناظرین کرام، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، لوگوں کو اللہ کے گھر کی زیارت کا حکم دیا، اور اللہ نے نہ صرف دنیا میں اس وقت موجود لوگوں تک یہ اعلان پہنچایا بلکہ عالم ارواح میں قیامت تک دنیا میں آنے والی روحوں نے بھی یہ اعلان سنا، اور جس کی قسمت میں حج کی سعادت مقدر تھی اس نے لبیک کہا۔ حج کا تلبیہ لبیک اللہم لبیک دراصل اس انداز ابراہیمی کا جواب ہے جو دنیا بھر کے صاحب استطاعت مسلمان اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر سال ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔